आप सब लोग खैरियत से होंगे। यूनिवर्सिटी गाइड पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के साथ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज की हम अपनी इस इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर देखेंगे कि जिन स्टूडेंट्स ने होनहार स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई किया था, तो अब वो अपना जो है वो स्टेटस किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आया कि वो सिलेक्ट हुए हैं या नहीं सिलेक्ट हुए, या फिर इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स ने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन पुट की होगी बाय मिस्टेक या वैसे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू किस तरह से उनको चेंज करना है, और इसके अलावा अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर किस पर्सन से आपने मिलना है कि वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको ठीक कर सके। इसके अलावा कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन आप लोगों की कब होगी, और इसके अलावा कि आप ऑनलाइन किसी भी इशू को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लिहाजा आपने ये वीडियो कम्प्लीटली देखनी है। आपको इस वीडियो के अंदर आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। सबसे पहले हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होनहार स्कॉलरशिप जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ओपन किया गया था, उसकी लास्ट डेट 28 थी। तो अब उसके लिए एप्लीकेशन जो है वो सबमिट होना क्लोज हो चुका है। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका जो स्टेटस है नॉन वेरीफाइड शो हो रहा है, वो अपनी एप्लीकेशन को दोबारा सबमिट कर सकते हैं। अब वो दोबारा किस तरह से सबमिट कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमने अपना स्टेटस किस तरह से चेक करना है। तो स्टेटस देखने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, अपनी आईडी के साथ यहाँ पर लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद जैसे कि यहाँ पर मैंने CNC लिख लिया, और इसके बाद पासवर्ड है, और पासवर्ड के बाद हमने क्या करना है जी, यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना, जो भी कैप्चा लिखा हुआ होगा। अब हमने इसको क्या कर देना जी, साइन इन कर देना। साइन इन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन पेज जो होगा वो शो हो गया। ठीक है, आपने क्या करना, अपना स्टेटस देखने के लिए सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन हैं, एक अप्लाई का ऑप्शन है, एक एप्लीकेशंस का अप्लाई ऑप्शन है। अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा कि एप्लीकेशंस आर क्लोज्ड फॉर होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम, मतलब कि अब आप न्यू एप्लीकेशन नहीं दे सकते। इसके अलावा आपने स्टेटस चेक करना है, तो स्टेटस चेक करने के लिए आप माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। माई एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो स्टेटस है वो पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन है। मतलब ये कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसका अभी तक स्टेटस जो है वो पेंडिंग में आ रहा है। आपने अभी भी किसी भी अदारे के थ्रू अपनी वेरिफिकेशन जो है वो नहीं करवाई। वो वेरिफिकेशन किस तरह से करवानी है वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपकी एप्लीकेशन आईडी लिखी हुई है, और आपने किस डेट को ये सबमिट किया था, और एंड पर आपके पास है प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने सबमिट की होगी वो सारी की सारी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद ये है कि ये तो हो गया आपका स्टेटस के आपने किस तरह से स्टेटस को चेक करना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप लोगों का कोई इशू आ गया है, ठीक है, उसको आपने ऑनलाइन किस तरह से सॉल्व करना है। तो आपने सिंपल यहाँ पे हेल्प डेस्क पे क्लिक करना है। हेल्प डेस्क पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी लिखनी है। ठीक है, सेम लॉगिन आईडी हम लिखेंगे, उसको लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद जी आपके सामने इस तरह का पोर्टल जो होगा वो शो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा कितनी आपने कंप्लेंट्स की हैं, और इसके साथ साथ ही आपकी कंप्लेंट का स्टेटस क्या है, और कंप्लेंट का क्या क्लोज हो गई या नहीं। ओके, हम बात करते हैं इसके बारे में कि आपने एप्लीकेशन किस तरह से देनी है। कोई भी आपका इशू होगा तो सिंपल आपने क्या करना है, लॉन्च कंप्लेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैटेगरी यूज़ करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी का इशू है, कि आपने सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन का इशू है, पोर्टल का टेक्निकल इशू है, फाइनेंशियल मैटर का इशू है, एलिजिबिलिटी या सिलेक्शन का इशू है, डॉक्यूमेंटेशन का इशू है, जो भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे डॉक्यूमेंटेशन का करेंगे तो यहाँ पर इशू विद एग्रीमेंट, श्योरिटी बॉन्ड, जो भी आपको स्टैम्प पेपर का इशू है वो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। और इसके बाद ये होगा कि यहाँ पर जो भी कंप्लेंट है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, कुछ सजेशन दे रहे हैं या फीडबैक है या क्वेरी दे रहे हैं, यहाँ पे आप सारा कुछ लिखेंगे, और इसके बाद उसके रिलेटेड जो भी फाइल है वो देंगे, और यहाँ पर आप क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। तो इस तरह आपकी जो है कंप्लेंट होगी वो इधर सबमिट हो जाएगी, और आपको 1 वीक के अंदर अंदर इसका जो है वो सलूशन मिल जाएगा। ठीक हो गया,
اس کے بعد اگر ہم بات کریں، نیکسٹ پروسیجر ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی ویریفیکیشن کس طرح سے کروانی ہے، یا پھر اپنی یونیورسٹی کے اندر کس طرح سے جا کر اپنی جو انفارمیشن ہے اس کو کریکٹ کروانا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کی یونیورسٹی کا کیا کام ہوگا وہ ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ نوٹیفیکیشن 28 فیبرری کو آ چکا ہے کہ ویریفیکیشن آف اسٹوڈنٹس اپلیکیشنز بائی فوکل پرسنز انڈر چیف منسٹر آن آر انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام۔ دیکھیں، جو بھی آپ نے انفارمیشن دی ہے وہ آپ کی یونیورسٹی میں کوئی نہ کوئی ایک فوکل پرسن ارینج کر دیا جائے گا آپ کے فائنینشیل ایڈ آفس کی طرف سے۔ وہ کیا کرے گا کہ وہ آپ کی انفارمیشن کو ویریفائی کرے گا۔ اب اس کی ویریفیکیشن کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے اس کو چیک کر سکتا ہے۔ وہ اپنی یونیورسٹی کی انفارمیشن سے بھی چیک کر سکتا ہے، اگر اس کو وہاں سے نہیں ملتی تو وہ اسٹوڈنٹس کو کال کر کے بھی ان سے انفارمیشن لے سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ اسٹوڈنٹس کو بلا بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر بتایا ہوگا کہ اس نے کس طرح سے آپ لوگوں کو چوز کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ ویریفیکیشن مارچ 6 2025 تک کروا لینی ہے۔ اب یہ فوکل پرسنز کا کام ہے کہ انہوں نے 6 مارچ تک کیسے کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب 6 مارچ سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کے پاس کیا کیا ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کے پاس، اگر آپ لوگ گھروں میں ہیں، ہاسٹل میں رہتے ہیں یا جیسے بھی ہیں، تو آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ اب آپ لوگوں کے پاس جو بھی آپ کے ڈاکومنٹس آپ نے اپلوڈ کیے ہیں، جو بھی رزلٹ لکھا ہے، اس کی اوریجنل فارم آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ جیسے فار ایگزامپل آپ نے انٹر کا رزلٹ لکھا ہے، آپ کے پاس اوریجنل رزلٹ کارڈ ہونا چاہیے۔ میٹرک کا رزلٹ کارڈ لکھا ہے، آپ کے پاس اوریجنل رزلٹ کارڈ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنا لاسٹ سیمسٹر کا رزلٹ لگایا تو آپ کے پاس ڈی ایم سی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ ڈی ایم سی کے لیے اپلائی کر دیں، تاکہ آپ لوگوں کو 1-2 دنوں کے اندر وہ مل جائے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس اوریجنل اپنا سی این سی ہونا چاہیے۔ جن کا سی این سی نہیں بنا ان کے پاس بے فارم کی کاپی، بے فارم ضرور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اپنے پیرنٹس کے سی این سی کی کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ ڈومیسائل اوریجنل ہونا چاہیے آپ لوگوں کے پاس۔ تو یہ والے جو ڈاکومنٹس ہیں آپ لوگوں کے پاس ضرور ہونے چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کیا آپ کی اپلیکیشن کو چیک کرے گا۔ جو بھی آپ انفارمیشن لکھیں گے اس کی انفارمیشن کو کریکشن چیک کرے گا، ٹھیک ہے، آپ کا جو فوکل پرسن ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کا ڈومیسائل کنفرم کرے گا کہ آپ پنجاب کے پروونس سے ہی ہیں۔ اس کے بعد وہ آپ کی انرولمنٹ کو کنفرم کرے گا، یعنی کہ آپ کا تیسرے سیمسٹر سے لے کے 10 سیمسٹر تک کون سا سیمسٹر ہے کہ آیا کہ جو آپ نے سیمسٹر لکھا ہے وہی سیمسٹر ہے، کیونکہ سلیکشن کے دوران ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ اتنے سیمسٹر والے اسٹوڈنٹس کو اتنی اماؤنٹ اسکالرشپ کی ملنی ہے، اتنے لوگوں کو یہ اسکالرشپ ملنی ہے، تو اس طرح سے وہ میرٹ بنے گا آپ لوگوں کا۔ اس کے علاوہ اگر آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کا سیکنڈ ایئر سے 5th ایئر تک چیک کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کہ یہ چیک کیا جائے گا کہ جو اپلیکنٹ تھا اس نے اپنے وہی ڈاکومنٹ سبمٹ کیے ہیں جس کا جو کرائٹیریا میں مینشن تھے۔ اس کے علاوہ جو اپلیکیشن ہے وہ ہر لحاظ سے سبمٹ ہے، کمپلیٹ ہے یا نہیں کمپلیٹ۔ جیسے بہت سے اسٹوڈنٹس نے ڈومیسائل کا ٹوکن لگا دیا تھا تو وہ اس کو بھی کمپلیٹ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ دیکھا جائے گا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کسی پرائیویٹ یا افیلیٹڈ کالجز سے تو نہیں بلونگ کرتے۔ اب مین چیز ہے کہ آپ کا میرٹ کس طرح سے کیلکولیٹ ہوگا۔ آپ کا میرٹ یونیورسٹی یا پھر خود بخود ہی وہ سسٹم اس طرح سے کیلکولیٹ کرے گا کہ جو بھی آپ کے اوبٹین مارکس ہوں گے، جن کا مارک سسٹم ہے، یا پھر اوبٹین سی جی پی اے ہوگی، اس کو ڈیوائڈ کیا جائے گا ٹوٹل مارکس یا پھر ٹوٹل سی جی پی اے کے اوپر اور ملٹیپلائی کیا جائے گا 100 پر۔ تو جو بھی آپ کا کرائٹیریا بنتا ہے اگر وہ 70% سے زیادہ ہے تو آپ میرٹ میں انکلیوڈ ہوں گے، آپ کا میرٹ بنے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کا نیکسٹ پروسیجر کے لیے اپلیکیشن جو ہے کہ وہ جائے گی۔ اس کے بعد اگر کچھ اسٹوڈنٹس جو کہ ان ویریفائڈ ہو جائیں گے وہ آن لائن پورٹل پر بھی جا کر اپنا اسٹیٹس چیک کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا کہ آپ کس طرح سے اس کا اسٹیٹس چیک کریں گے۔ ان کیس وہ اگر ان ویریفائڈ ہیں تو آپ لوگوں کا یہ شو ہوگا ایڈٹ اپلیکیشن کا آپشن۔ تو جو بھی آپ کا ایشو ہوگا وہاں پہ ایڈٹ اپلیکیشن پہ کلک کریں گے آپ، اور کلک کرنے کے بعد آپ نے سمپل وہاں پہ جو بھی ایشو تھا اس کو وہاں پہ سالو کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ لائک آپ کے پاس ایفیڈیوٹ نہیں ہے یا کچھ بھی نہیں ہے تو وہ آپ نے اس کو سالو کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور بات، جو آپ نے ایفیڈیوٹ اپلوڈ کیا تھا وہ آپ کے پاس ہارڈ فارم میں اوریجنل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اوریجنل فارم کے اندر ضرور ہونا چاہیے وہ۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے ہم سے
ایفیڈیوٹ بنوایا تھا ان لوگوں کو ہم جو ایفیڈیوٹ ہے وہ پرووائڈ کریں گے، ٹھیک ہے، ہارڈ فارم کے اندر ہی وہی ایفیڈیوٹ ان کو پرووائڈ بھی کیا جائے گا، تو آپ لوگوں کے پاس وہ ضرور ہونا چاہیے۔ جو اسٹوڈنٹس ان ویریفائڈ ہو جائیں گے فوکل پرسن کے تھرو، تو آپ لوگوں کے پاس آپشن ہے کہ ان کو اوریجنل ڈاکومنٹ شو کروائیں، اگر آپ ان لوگوں نے ان سے غلطی ہوئی تو وہ اس کو ٹھیک کریں گے، اگر پھر بھی وہ فوکل پرسن آپ کی نہیں سنتے تو آپ کسی آفیشیل چینل کے تھرو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کمپلینٹ کس طرح سے کرنی ہے ویڈیو کے شروع میں، تو آپ اس چینل کے تھرو اپنی انفارمیشن بھی دے سکتے ہیں، اپنی کمپلینٹ رجسٹر بھی کروا سکتے ہیں۔ تو ہوپ سو میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر ساری انفارمیشن دے دی ہے کہ آپ لوگوں کا کون کون سا ایشو ہو سکتا ہے اور آپ نے کون کون سے اپنے ڈاکومنٹس تیار کرنے ہیں، اور لاسٹ ڈیٹ اس کی 6 مارچ ہے، اس کے بعد جو ہے نا میرٹ لسٹ لگ جاتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو، کسی بھی طریقے کا کوشچن ہو، تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا، اور ہمارے چینل یونیورسٹی گائیڈ پاکستان کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔